اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ الحمدللہ 14واں پارہ سورۃ الحجر۔ کل ہم نے معنی کیا تھا، ہجر کا معنی علاقہ ہے، ہجر کا معنی علاقہ ہے۔ وہاں پر کون سی قوم آباد تھی؟ قوم سمود، جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے اس قوم کا ذکر رہے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب ہجر، اس علاقے والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سورت کیا ہے؟ مکی، مکے میں نازل ہوئی، کیونکہ جو اسلام لا رہے تھے وہ مغلوب تھے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ نے تسلی دی مسلمانوں کو کہ ایسا وقت آئے گا، یہ کافر، یہ مشرک جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک دن خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ کب یہ خواہش کریں گے؟ جب جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی گنہگار مسلمانوں کو نکال لے گا۔ گنہگار اپنی سزا بھگتنے کے بعد، جن کے اندر ایمان ہوگا، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے، تو اللہ ان کو جب نکالے گا، یہ کافر کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہمیں بھی نکالا جاتا۔ کل کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، آج ہم پڑھتے ہیں لو ما، کیوں نہیں، تاتینا، آپ لے آئے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس، کیوں نہیں آپ ہمارے پاس لے آئے بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنتا، اگر ہیں آپ من الصادقین، سچوں میں سے۔ آپ جو دین لے کر آئے، کوئی فرشتہ نازل ہوتا آپ کے ساتھ، وہ تصدیق کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، اور یہ نبی بھی کیا ہے، تو کوئی فرشتہ آتا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 53-53، فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ کو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اے موسیٰ کوئی سونے کے کنگن لے آتا، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تیرے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے جو ہمیں بتا دے کہ موسیٰ نبی ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 21-22، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کافروں نے کہا ہم کیسے مانیں کہ تیرے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے، ان کو ہم دیکھ لیتے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کفار مکہ نے؟ کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا، تیری تصدیق کرتا، تب کوئی بات بنتی۔ یہ تو کہتے تھے فرشتے ہیں، نظریات مختلف تھے فرشتوں کے بارے میں، نظریات مختلف تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ما ننزل الملائکۃ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو۔ اب اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم فرشتے نہیں نازل کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب حق کے ساتھ؟ بھئی جب ہمارے فرشتے، اب تو کیا ہے، فرشتے نہیں آ رہے، تمہیں مول آتا ہے، گناہ کرتے رہو۔ جب فرشتے آئیں گے وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ عذاب لے کے آتے ہیں۔ حق سے مراد عذاب ہے۔ ہاں، ہم فرشتے اتارتے ہیں کب؟ جب عذاب قوم پر ثابت ہو جاتا ہے۔ وما کانوا، اور نہیں دی جاتی، اذن اس وقت منظرین، کوئی مہلت۔ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ مہلت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، بچڑا بھون کر لائے، نہیں کھا رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ڈر گئے، مہمان نوازی کی نا، اب مہمان کھا نہیں رہا۔ دو باتیں تھیں، یا تو ناراض ہے، وہاں یہ تھا نا، تو انہوں نے کہا ابراہیم ڈرو نہیں، ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف، ادھر بربادی کرنی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنا شروع ہو گئے، کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم چھوڑ دے، تیرے اللہ کا حکم ہے، اب ان کو برباد کرنا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اللہ فرماتے فرشتہ جب ہم نازل کرتے ہیں مہلت ختم ہو جاتی ہے،
پھر قوم کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ عذاب لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، انا بے شک ہم نحنو ہم نے اتارا، نزلنا اتارا ہم نے، الذکر یہ ذکر یعنی قرآن مجید، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا. شروع میں اس سورت کے شروع میں کیا تھا؟ الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن، یہ بہت بڑا معجزہ، صداقت والا معجزہ یہ ہم نے نازل کیا. ایک چیز سمجھنے، پہلی چیز کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. آگے دیکھیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے تورات کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کا ذمہ نہیں لیا، زبور کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کا کیوں لیا؟ وہاں بھی اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، تورات ہم نے نازل کی، اس میں کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی. وَآتَيْنَاهُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ان کو تورات دی، انجیل دی. اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کی حفاظت، وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں نا جی. وہاں اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لا، اور یہاں اللہ نے فرمایا اتارا بھی ہم نے ہے، محافظ بھی ہم ہیں، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. وہاں اللہ نے ذمہ نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت تک تھی، ان کے بعد نبی آنے تھے. تغیر و تبدل موسیٰ کے بعد عیسیٰ ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے. جب کتاب نہیں ہے قیامت تک یہی رہے گی، اور اس کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس نے رہنا ہے قیامت تک. اسی کتاب سے لوگوں کو ہدایت ملنی ہے. اگر کوئی تغیر و تبدل کرے تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ وہاں تو نبی کا سلسلہ چل رہا تھا نا. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہاں یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے. ختم نبوت کیا مطلب؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس پر بھی دلیل ہے. کیا؟ نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری. جب کتاب آخری ہے تو پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اس میں مزید بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کتابوں کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا. وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، اس لیے کہ وہ اپنے وقت تک تھیں اور نبی ان کے بعد آ رہے تھے. یا سلسلہ نبوت ختم ہے، اس کتاب نے چلنا ہے قیامت تک. اس لیے اللہ نے ذمہ اس کی تغیر و تبدل، ایک زبر زیر پیش جزم شد مد کوئی کر سکا ہے؟ بڑے بڑوں نے کوشش کی ہے. اس لیے تو قرآن چیلنج کرتا ہے نا، فاتو بھی سورت، ایک سورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بھائی سورت نہیں لے آ سکتے، ایک جملہ تو لے آؤ. کتنا ترقی کر لی لوگوں نے، لیکن کوئی، اللہ نے فرما دیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ وہ کر سکے نہ وہ مکہ والے کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. جو آتے جائیں گے کوئی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی کیا ہیں؟ اس کے محافظ ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجے ہم نے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. فی شیاع الاولین، پہلی امتوں میں. شیعہ گروہ کے معنی بھی کہہ سکتے ہیں، امت کے اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی اولین، پہلی امتوں میں بھی ہم نے کیا کیے تھے؟ رسول بھیجے تھے، ان کو سمجھانے والے تھے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں وما یاتیہم، اور نہیں آئے ان کے پاس من رسول، ان کوئی رسول، الا کانوا بہ، مگر تھے وہ جن کے پاس وہ آئے وہ قوم تھے وہ یستہزئون، استہزاء. یہ آپ کے ساتھ جو مستی مذاق یا یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ. یہ آپ کے ساتھ نہیں، جو بھی ہم نے رسول بھیجے تو قوم نے کیا کیا؟ ہنسی مذاق کیا. دیوانہ کہنا یہ کیا ہے؟ ٹھٹھا مذاق نہیں ہے.
तो ये उनकी क्या कर रही है, तरीका रहा है। आगे देखें, कज़ालिका, इसी तरह नस्ल को हम डाल देते हैं, फी कुलूबिल मुजरिमीन, गुनहगारों के दिल में। कुलूब कल्ब की जमा, अल मुजरिमीन गुनाहगार, उनके दिलों में हम क्या डाल देते हैं, गुमराही, कुफ्र, शिरक। जब वो आ गया तो फिर ईमान आएगा, गुमराही आ गई तो हिदायत आएगी, तौहीद आ गई शिरक आएगा, शिरक आ गया तौहीद आएगी? नहीं। ला युमिनून बिही, हमने इनके दिलों में कुफ्र, गुमराही, शिरक डाल दिया है। ला युमिनून बिही, नहीं वो ईमान लाएंगे इस कुरान पर, इस कुरान पर अब वो ईमान नहीं लाएंगे। वक़द खलत, और गुजर चुकी, सुन्नतुल, तरीका भी कह सकते हैं, अव्वलीन, पहले लोगों की, जो पहले उम्मतें गुजरी हैं, जो नबियों के साथ इस्तेहज़ा करते रहे तो वो भी ईमान नहीं लाए थे, ये भी नहीं लाएंगे। काफी है जी। लौ मातातीना बिल मलाइकती इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं ऐ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक्की व मा कानू इदम मुनज़रीन, हम फरिश्ते नहीं भेजा करते मगर हक के साथ, और उस वक़्त उनको मोहलत नहीं दी जाती। फरिश्ते समझाने नहीं आते बल्कि तबाह बर्बाद करने आते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और हमने बिलाशुबा आपसे पहले गुज़िश्ता कौमों में भी रसूल भेजे थे। वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उनके पास कोई रसूल नहीं आया जिसका उन्होंने मजाक न उड़ाया हो। कज़ालिका नस्लुकु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम उसको, हम इसको इन गुनहगारों के दिल में डाल देते हैं। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, वो इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, यही पहले लोगों का तौर तरीका चला आ रहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।